السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم سامعین کرام، حاضرین نماز، بزرگوں، عزیز بچوں، سابقہ دروس کے اندر آپ نے توحید کے تعلق سے یا اس کو کہیے وصول الایمان کے تعلق سے بڑی ساری باتیں سنی ہیں۔ وصول الایمان جس کتاب کا درس آپ تمام کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، انتہائی اہم کتاب ہے اور اس کتاب کے کئی فصل ہیں۔ توحید کے تعلق سے یہ کتاب گفتگو کرتی ہے اور توحید کی کل 3 قسمیں میں نے آپ لوگوں کو بتلایا تھا کہ توحید کی کل 3 قسمیں ہیں، اور تینوں میں سے توحید ربوبیت اور توحید الوہیت کے تعلق سے آپ لوگوں نے مفصل ذکر سنا ہے۔ تیسری قسم ہے توحید الاسماء والصفات، یعنی اللہ رب العالمین کے نام اور اوصاف پر ایمان رکھنا۔ اللہ رب العالمین کے ایک سے زائد نام ہیں اور اللہ رب العالمین بہت سارے اوصاف سے متصف ہے، ناموں میں بھی یکتا ہے، اوصاف میں بھی یکتا ہے۔ تو یہاں جو آج کے درس میں گفتگو کروں گا، اللہ رب العالمین کے نام اور اس کے اوصاف پر ایمان لانے کے تعلق سے، اور اللہ رب العالمین کے نام اور اوصاف پر ایمان لانے سے مرد مومن کا فائدہ کیا ہوگا، اس کی زندگی پر اس کے اثرات کیا مرتب ہو سکتے ہیں، اس کی وضاحت انشاءاللہ کی جائے گی۔ یہاں میں آپ لوگوں کو کچھ ضروری چیزیں بتلا دینا یا تمہیدی باتیں بتلا دینا مناسب سمجھتا ہوں، تاکہ اللہ رب العالمین کے نام اور اوصاف پر ایمان کیسے لایا جائے، کیسے اس کو سمجھا جائے، یہ ساری چیزیں واضح ہو جائیں۔ پہلی چیز آپ لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کے نام اور اس کے اوصاف پر ایمان لانے سے مرد مومن کے زندگی پر بڑے سارے اثرات مرتب ہوتے ہیں، بڑے سارے فوائد ہوتے ہیں، فوائد مرد مومن حاصل کرتا ہے، اور ان فوائد میں سے سب سے عظیم فائدہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی بندگی جب بندہ کرتا ہے تو کما حقہ، جیسا کہ اس اللہ رب العالمین کا حق ہے اسی طرح سے کرتا ہے۔ جب اس کے نام کو، اس کے اوصاف کو جانتا ہے تو بہترین انداز میں اس اللہ رب العالمین کی عبادت کرتا ہے، اور عبادت میں مرد مومن کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کے اسماء اور اوصاف کو سمجھتا ہے اور اس کے اسماء و اوصاف کا علم رکھتا ہے، تب وہ بندہ اللہ کی مراد کے مطابق ایمان رکھتا ہے اور ان صفات کے معنی کو جان لیتا ہے، جس سے کہ اپنے پروردگار پر اس کا ایمان بڑھنے لگتا ہے۔ پھر وہ دل سے اللہ تعالیٰ کی عظمت کرنے لگتا ہے، اور اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ جس شخص کے اندر اللہ تعالیٰ کی جس قدر زیادہ معرفت ہوگی، اللہ تعالیٰ سے وہ بندہ اسی قدر زیادہ سے زیادہ خوف کھائے گا، اللہ رب العالمین پر مکمل توکل رکھے گا، اللہ رب العالمین پر بندہ مکمل بھروسہ کرے گا، اللہ رب العالمین
نے جن چیزوں کو اپنانے کا مرد مومن کو حکم دیا ہے انہیں اپنائے گا، اور مرد مومن کے دل خطرات اور وسوسے سے، شیطانی حرکات اور شیطانی جالوں سے مامون اور محفوظ رہیں گے۔ بندہ جو کچھ کرے گا اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے کرے گا، اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کے لیے کرے گا۔ ایسے ہی بندہ اللہ رب العالمین سے محبت کرے گا، اور اللہ رب العالمین نے جن چیزوں سے محبت کیا ہے ان چیزوں سے محبت کرے گا۔ اللہ رب العالمین کے لیے بندہ سنے گا، اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے بندہ دیکھے گا، اور ایسے ہی ایک مرد مومن اللہ رب العالمین سے مکمل رجا، مکمل امید لگائے گا، اور اللہ رب العالمین پر بہترین بھروسہ بھی کرے گا۔ ایسے ہی اللہ رب العالمین پر ایمان لانے سے ایک مرد مومن کے ایمان میں اضافہ بھی ہوتا ہے۔ مرد مومن کا ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے، تو مرد مومن جس قدر اللہ رب العالمین کے بہترین اسماء اور اوصاف کو جانے گا اسی قدر اس کے ایمان میں اضافہ ہوگا۔ اللہ رب العالمین کے اسماء اور اس کی بہترین اوصاف کی معرفت سے بندہ اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت کے احساس سے سرشار رہتا ہے، اور اس احساس کی وجہ سے اس کا ایمان مزید یعنی خوب زیادہ پروان چڑھتا ہے، اور اللہ رب العالمین کے سامنے عاجزی و انکساری میں وہ اور بڑھ جاتا ہے۔ ایسے ہی اللہ رب العالمین کا جب بندہ ذکر کرتا ہے تو جب بندے کو اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو جائے تو اس سے خوب محبت بھی کرنے لگتا ہے، اور بکثرت اس کا ذکر کرتا ہے۔ ایسے ہی اللہ رب العالمین کی عظیم اوصاف سے جب بندہ واقف ہو جاتا ہے تو اس کا نفس خود بخود اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف مائل بھی ہو جاتا ہے، اور اسی کی طرف بندہ لو لگاتا ہے، اسی سے لو لگاتا ہے، اور اللہ رب العالمین کے کمال جلال و جمال پر خوشی محسوس کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین اس کے کتاب، جو آسمانی کتاب اللہ رب العالمین نے نازل کیا ہے، اس کو پڑھتا ہے اور اس کی تلاوت سے بھی لذت محسوس کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین کے سامنے دعائیں کرنے میں اس بندے کو لطف آتا ہے، خوشی محسوس ہوتی ہے۔ ایسے ہی مرد مومن جب اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات پر ایمان رکھتا ہے تو اسی ذات سے وہ حیا بھی زیادہ سے زیادہ کرتا ہے، اس کی ہیبت اور اس کی عظمت کی معرفت بھی حاصل ہو جاتی ہے اس بندے کو۔ ایسے ہی اللہ رب العالمین کے سامنے عاجزی و انکساری کرنے لگتا ہے۔ یہ سارے فوائد ہیں کہ جب بندہ اللہ رب العالمین سے محبت کرتا ہے تو یہ چیزیں بندے کے نفس پر مرتب ہوتی ہیں۔ اللہ رب العالمین کے ناموں کے بہترین معنی کو بندہ سمجھنے لگتا ہے، اور ان معنی اور ان اسماء ان معنی کو سمجھنے لگتا ہے، اور وہ اسماء جن بہترین معنی پر دلال کرتے ہیں اس کو بھی وہ سمجھنے لگتا ہے، اور ان معنی کو سمجھ کر کے، ان اسماء کو سمجھ کر کے، ان کے اوصاف کو سمجھ کر کے اللہ رب العالمین کا فضل بندہ تلاشتا ہے، اور اللہ رب العالمین پھر ایسے بندے کو اپنے فضل سے بہراور کرتا ہے اور اپنے فضل سے اس بندے کو نوازتا ہے۔ اللہ رب العالمین کے بڑے سارے نام ہیں، اللہ رب العالمین بڑے سارے اوصاف سے متصف ہے۔ یہیں پر ہمیں اور آپ کو سمجھنا چاہیے کہ اسم کس کو کہتے ہیں۔ قبل اس کے کہ میں اللہ رب العالمین کے بعض ناموں پر تبصرہ کروں جو یہاں کتاب کے اندر موجود ہے، میں ایک چیز اضافی آپ لوگوں کو بتلانا چاہتا ہوں کہ اسم کہتے کس کو ہیں، اسم کی تعریف کیا ہے، اسے بھی ہمیں اور آپ کو سمجھنا چاہیے۔ اسم کا مطلب ہے نام، یعنی اسم وہ لفظ ہے جو اپنا معنی خود بتا دے، اور ان کو نام بھی کہا جاتا ہے۔ جو ایک بندے کا اگر نام ہے تو بندے کی شخصیت پر دلالت کرتا ہے، حیوان کا نام ہے تو حیوان کی شخصیت پر حیوان پر دلالت کرتا ہے، جمادات اور نباتات کا نام ہیں تو ان پر وہ دلالت کرتا ہے۔ تو یعنی نام سے آدمی
شناخت کر سکتا ہے، کسی چیز کو پہچان سکتا ہے، یہ ایک علامت ہے۔ ایسے صفت کس کو کہتے ہیں؟ صفت ایسا نام ہے جو کسی ذات کے بعض حالات کے بارے میں بتلائے۔ یعنی یہاں یہ سمجھنا چاہیے کہ صفت کسی انسان کی لازمی علامت ہوتی ہے، یا کسی چیز کی وہ لازمی علامت ہوتی ہے جو اس کے ساتھ ملی ہوتی ہے، اس کے اندر موجود ہوتی ہے۔ ایسے ہی آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ کسی چیز میں موجود خوبی کو صفت کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین کے اسما سے مراد وہ تمام الفاظ ہیں جو باری تعالیٰ کی ذات پر اس کی کمال والی صفات کے ساتھ دلالت کرے، جیسا کہ اللہ رب العالمین کا نام ہے قادر، علیم، حکیم، سمیع، بصیر وغیرہ۔ صفات کا معاملہ ہے، صفات وہ کمال والے اوصاف ہیں جو ذات باری تعالیٰ کے ساتھ قائم ہیں، جیسا کہ علم اور حکمت اور سمع اور بصر وغیرہ۔ یہیں پر ایک چیز سمجھنا چاہیے کہ اسم دو چیزوں پر دلالت کرتا ہے اور صفت ایک چیز پر دلالت کرتی ہے۔ اس بات کو یوں بھی بیان کیا جا سکتا ہے کہ اسم صفت کو شامل ہوتی ہے اور صفت اسم کو مستلزم ہوتی ہے۔ اسم سے صفت کے اور صفت سے اسم کے فرق کو کئی طرح سے بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اسم اور صفت میں فرق ہے۔ ایک ضابطہ یہ سمجھیں کہ اسما سے اوصاف بنائی جا سکتی ہیں، اسما سے اس کے اوصاف نکلتے ہیں، لیکن صفات سے نام نہیں بنایا جا سکتا۔ جیسے اللہ رب العالمین کا نام ہے قادر، اللہ رب العالمین کا نام ہے رحیم، اللہ رب العالمین کا نام ہے عظیم، اللہ رب العالمین کا نام ہے غفار، اللہ رب العالمین کا نام ہے قہار، اللہ رب العالمین کا نام ہے مجید، اللہ رب العالمین کا نام ہے حمید۔ تو یہ سب کے سب اللہ رب العالمین کے اسما ہیں۔ لیکن اب کوئی شخص آئے اور کہے اللہ رب العالمین کا نام رحیم اور قادر اور عظیم ہے، تو ان سے ہم رحمت اور قدرت اور عظمت والی صفت بنائے تو وہ بنا سکتا ہے، سمجھ رہے ہیں اس بات کو۔ لیکن اللہ رب العالمین کے اوصاف سے کوئی اسم بنانا چاہے تو یہ درست نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کے اوصاف سے اگر کوئی شخص اسم نکالنا چاہے تو یہ درست نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کے اسماء حسنہ صفات پر مشتمل ہیں۔ علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام اوصاف مدح ہیں اور سارے کے سارے مشتق ہیں جو مختلف معنی پر محمول کیے جاتے ہیں، لیکن صفات سے اللہ تعالیٰ کے نام کو نکالا نہیں جا سکتا ہے۔ جیسے اللہ رب العالمین کا معاملہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی ایک صفت مجی ہے، اب اس سے کوئی اللہ رب العالمین کو جائی کہنے لگے، اللہ رب العالمین کی صفت مکر ہے، کوئی اللہ رب العالمین کو ماکر کہنے لگے، اللہ رب العالمین کی صفت ارادہ ہے، اب اس ارادہ سے کوئی مرید نام نکالنے لگے، تو ایسا یہ جائز اور درست نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے افعال سے اس کا کوئی نام مشتق نہیں کیا جا سکتا، یعنی اللہ رب العالمین کے کام سے، اللہ رب العالمین کے افعال سے بھی کوئی نام نہیں بنایا جا سکتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بعض چیزوں کو ناپسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ غصہ ہوتا ہے، تو یہ سب اللہ کے افعال ہیں۔ اب صفت محبت، کراہت اور غضب سے کوئی کہے کہ محب اور مکرہ اور مغضب نام بنایا جائے تو یہ بھی جائز اور درست نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کے تمام نام یہ اچھے ہیں اور اس کے تمام اوصاف بھی اچھے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں تمہیدی ہو گئیں۔ اب یہیں پر ایک بات سمجھنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کا ایک نام ہے غفار۔ اب غفار کا یہ نام اللہ رب العالمین کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اور جو بندہ اس کو سمجھے تو اس کا یہ مطلب نہیں
کہ اب وہ غلطی پر غلطی کرتا جائے۔ اچھا، اگر وہ غلطی کر لیا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ بخشا نہیں جائے گا، بلکہ اللہ رب العالمین کے اس نام پر بندے کو مکمل ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کی رحمت سے وہ مایوس نہ ہو، اور اللہ رب العالمین کی کمال عظمت اور کمال مغفرت اور کمال محبت کو وہ بندہ تسلیم کرے۔ اللہ رب العالمین کا ایک نام ہے شدید العقاب۔ شدید العقاب، اب شدید العقاب جو بندہ سمجھے گا، اس کا معنی اور مفہوم جو بندہ جانے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ رب العالمین سے خوب ڈرنے والا ہوگا، اور اللہ رب العالمین کے محارم کو وہ پامال کرنے والا نہیں ہوگا۔ تو اللہ رب العالمین کے بہت سارے نام ہیں اور بڑے سارے اوصاف ہیں۔ اللہ رب العالمین کے نام بڑے سارے اوصاف پر دلالت کرتے ہیں، اور ان کو جاننے سے ایک مرد مومن بھلائی کے راستے پر قائم ہو سکتا ہے، اللہ سے اپنی لو کو لگا سکتا ہے، اللہ سے محبت کر سکتا ہے، دنیا کے تمام دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیوں کو پانے والا بن سکتا ہے، تمام خیر کا وہ متلاشی بن سکتا ہے، اور اللہ رب العالمین سے مکمل انداز میں محبت کرنے والا بھی بن سکتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں، یہ فوائد ہوئیں جو ایک مرد مومن اللہ رب العالمین کے اسماء اور صفات پر ایمان رکھ کر کے حاصل کر سکتا ہے۔ اب یہیں پر ایک چیز سمجھنا چاہیے کہ جو شخص اللہ رب العالمین کے بہترین ناموں اور اس کے اوصاف کو جس حد تک سمجھے گا، اللہ رب العالمین سے وہ زیادہ سے زیادہ محبت کرنے والا بنے گا، اللہ رب العالمین کی زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے والا بنے گا، اور اللہ رب العالمین کے دین کو سمجھنے اور اس کے رسول کے کلام کو سمجھنے اور اس کے رسول سے محبت اور دین سے محبت اور اللہ رب العالمین سے محبت کرنے والا وہ بنے گا۔ آگے مولوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس تمہیدی بات کے بعد بیان کیا کہ توحید الاسماء والصفات کی تعریف کیا ہے اور اس کی دلیل کیا ہے۔ تو یہاں توحید اسماء و صفات کا معاملہ یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین کے بہترین ناموں اور اس کے بہترین اوصاف پر ایمان رکھا جائے، یعنی ہوا اثبات ما اثبت اللہ لنفسہ و اثبتہ لہ رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ رب العالمین نے جن ناموں کا اثبات اپنے لیے کیا ہے، جن ناموں کو اپنے لیے چنا ہے، اس پر ہم اور تمام مسلمان ایمان لے آئیں۔ ایسے ہی جن ناموں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کے لیے چنا ہے، ان پر بھی ایمان لائیں۔ ایسے ہی جن ناموں کا اللہ رب العالمین نے خود سے نفی کیا ہے اور اس کے رسول نے اللہ رب العالمین سے نفی کیا ہے، اور ان اوصاف کو، تو ان کی نفی بھی ہمیں اور آپ کو کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین کے ناموں اور اس کے اوصاف کو کے معنی اور مفاہیم اور صحیح معنی اور مفاہیم اور اس کے بہترین دلائل کو سمجھنا ہے، اور اس کے آثار، اس کے فوائد کو جاننا ہے، اور اس کے مقتضیات پر ایمان رکھنا ہے۔ یہ ہوا توحید اسماء و صفات پر ایمان کی تعریف۔ اب یہیں پر ایک بات اور سمجھنا چاہیے کہ کیسے پہچانا جائے گا، کیا ضابطہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے بہترین نام ہیں اور بہترین اوصاف ہیں، اس کو پہچاننے کا کوئی ضابطہ بھی ہے؟ یہاں مؤلفین بیان کرتے ہیں کہ سب سے درست اور سب سے صحیح بات یہ ہے، حق اور سچ بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے بہترین ناموں اور اس کے بہترین اوصاف پر ایک بندہ مکمل ایمان لائے اور اس کی تصدیق کرے کہ جن ناموں کو اللہ رب العالمین نے اپنے لیے اختیار کیا ہے، یا اس کے نبی نے اس کے لیے اختیار کیا ہے، یا اللہ رب العالمین نے جن اوصاف کو اپنے لیے یا اس کے نبی نے اس کے لیے اختیار کیا ہے، اس پر ایمان لائیں، من غیر تحریف ولا تعطیل ومن غیر تکییف ولا تمثیل، بغیر تحریف کے، بغیر تعطیل کے، بغیر تکییف کے اور تمثیل کے۔
اب یہاں چند باتیں آئیں کہ تحریف، تعطیل، تکییف اور تمثیل، یہ 3 الفاظ یہاں موجود ہیں، اور تینوں الفاظ کا معاملہ یہ ہے کہ ہر لفظ کا معنی اور مفہوم ہے، اس کے مدلول ہیں، اس کے مدلولات ہیں۔ یہاں تحریف کس کو کہتے ہیں؟ تحریف کی تعریف کی گئی ہے بدل دینا۔ تحریف کی تعریف کیا ہے؟ التغیر، یعنی بدل دینا۔ اب کیسے بدل دینا؟ آگے اس کو بیان کیا گیا ہے تحریف کا معاملہ، کہ تحریف کہتے ہیں تغیر اور تبدیل کو، یعنی بدل دینے کو۔ اسماء و صفات میں تحریف کا مطلب کیا ہے؟ اسماء و صفات کی نصوص یا ان کے معنی کو مراد الہی سے پھیر دینا، یہ اس کی تعریف ہوئی۔ کس کی؟ تحریف کی۔ اب یہیں پر ایک چیز سمجھنا چاہیے کہ تحریف کی کل 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 تحریف لفظی اور نمبر 2 تحریف معنوی۔ تحریف لفظی کہتے ہیں کہ جس میں لفظ کو اصلی صورت سے دوسری صورت میں پھیر دیا جاتا ہے، یعنی اس کی مثال اس کی مؤلفین نے بیان کیا ہے کہ بالزیادہ فی الکلمہ او النقص او تغیر حرکہ فی الکلمہ۔ یہاں اس کی کل 4 صورتیں ہم اور آپ کر سکتے ہیں کہ تحریف لفظی کی کل 4 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ لفظ کو زیادہ کر دینا، یعنی ایک کلمہ ہے، جیسے رجلون ایک لفظ ہے، اب اس میں کسی کلمہ کسی لفظ کا اضافہ کر دے کوئی بندہ، یا ایسے ہی لفظ میں کمی کر دینا، یا اس کے اعرابی حرکت کو بدل دینا، یا غیر اعرابی حرکت میں تبدیل کر دینا۔ یہ کل 4 صورتیں بنتی ہیں اس کی۔ یہاں کہا گیا ہے کہ بزیادہ فی الکلمہ او النقص او تغیر حرکہ، مثال دیا گیا ہے کہ جیسے کہ تحریف کیا گیا لفظ استوا کو۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے الرحمن علی العرش استوا، رحمان عرش پر مستوی ہوا، تو استوا کے لفظ میں لوگوں نے یا سے پہلے لام کا اضافہ کر دیا، استولا کر دیا، یہ غیر درست ہے، اور شریعت کے اندر یہ معقول اور درست نہیں ہے۔ ایسے ہی آگے بیان کیا گیا کہ نون الیہودی ولا مجہمین ہما فی وحی رب العرش زائدتانی، کہ یہودیوں نے لفظ نون کو زیادہ کیا، یہودیوں نے لفظ نون کو زیادہ کیا۔ کہاں پر زیادہ کیا؟ یہ بھی ہمیں اور آپ کو سمجھنا چاہیے۔ وہ مقام ہے کہ یہودیوں نے جو نون کو زائد کیا، حتہ ایک لفظ ہے حتہ، تو یہودیوں نے اس میں نون زیادہ کر دیا، حتہ کو حنتہ کہا، حنتہ نون کا اضافہ کر دیا۔ اور آپ نے دوسری مثال یہاں دیکھا کہ استوا کے لفظ میں اضافہ کیا گیا لام کا، استولا اس کو کہا گیا۔ یہ دونوں الفاظ قرآن مجید میں موجود ہیں، لیکن استوا ہے اور حتہ ہے، نہ کہ استولا اور حنتہ ہے۔ تو یہودیوں نے حتہ میں نون کا اضافہ کیا تھا، اور جہمیوں نے استوا میں لام کا اضافہ کر کے اس کو کیا کر دیا؟ استولا کر دیا۔ اس کے بعد دوسری قسم ہے تحریف معنوی۔ تحریف معنوی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے
جن الفاظ کی جو تشریح کی ہے، بندہ وہ تشریح نہ کر کے لفظ کو اصلی حالت میں رکھتے ہوئے اس کے صحیح معنی کو دوسرے معنی میں بدل دے، یعنی لفظ کے مدلول کچھ اور ہیں، اللہ اور اس کے رسول نے مراد کچھ اور لیا ہے، لیکن بندہ کیا کرے، اس کے صحیح اور اصلی معنی سے غلط معنی کی جانب اس کو پھیر دے، اس کا رخ ادھر کر دے، تو یہ چیز درست نہیں ہے۔ جیسے کہ کوئی شخص اللہ رب العالمین کے ید کی تفسیر کرے قوت سے، نعمت سے، تو یہ تفسیر باطل ہے، اور شرع اور لغت دونوں کے دونوں اس پر دلالت نہیں کرتے ہیں، دونوں اس کے مخالف ہیں۔ اس کے بعد ایک اور لفظ ہے تعطیل کا، تعطیل۔ اب ہمیں اور آپ کو سمجھنا چاہیے کہ تعطیل کس کو کہتے ہیں، تعطیل کیا ہے، تعطیل کس کو کہتے ہیں۔ تو یہاں تعطیل کا جو معنی اور مفہوم بیان کیا گیا ہے وہ یہ کہ ہوا نفی صفات اللہ تعالی کمن زعم ان اللہ تعالی لا یتصف بصفہ، کہ اللہ رب العالمین کو اس کے اوصاف سے دور کر دینا، اور یہ کہنا کہ اللہ رب العالمین کسی صفت سے متصف نہیں ہے، حالانکہ یہ غلط ہے۔ اللہ رب العالمین کے بڑے سارے اوصاف ہیں جسے ہمیں اور آپ کو اور تمام لوگوں کو سمجھنا چاہیے۔ تو یہاں کیا بتایا گیا کہ اللہ رب العالمین کی ذات سے اس کے صفات کو دور کر دینا، اور یہ چیز اسلام کے اندر عقیدے اور منہج کے اعتبار سے غیر درست ہے۔ تحریف و تعطیل میں فرق کیا ہے؟ تحریف و تعطیل میں فرق یہ ہے کہ تعطیل معنی حق کی نفی بیان کرنا ہے، یعنی معنی حق کی نفی بیان کرنا ہے جس پر کتاب و سنت دلال کرتے ہیں، یعنی وہ صحیح معنی جس پر کتاب و سنت دلال کریں اس کی بندہ نفی کر دے۔ جبکہ تحریف کا مطلب یہ ہے کہ نصوص قرآن اور حدیث کی ایسے غلط توجیح کی جائے، ایسے غلط معنی کو بیان کیا جائے، ایسی غلط تفسیر کی جائے جن پر وہ نصوص دلالت ہی نہ کرتے ہوں۔ ایک اور لفظ تھا تکییف۔ تکییف کہتے ہیں کہ کسی چیز کی حالت اور اس کی صفت بیان کرنا، اور یہاں جو تکییف کا معنی اسماء و صفات کے اندر ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی چیز کو ایک معین ہیئت میں رکھ دینا، یعنی اللہ رب العالمین کی اوصاف کی کیفیت اور اس کے حیت کی تعین کرنا کہ اللہ رب العالمین ایسے ایسے ہے، اللہ رب العالمین ایسے کہتا ہے، اللہ رب العالمین کے ہاتھ اس طرح سے ہیں، اللہ رب العالمین اس طرح سے عرش پر مستوی ہے، اللہ رب العالمین کے یہ سب اوصاف ہیں، حالانکہ انسانی عقل اللہ رب العالمین کے اوصاف کا ادراک نہیں کر سکتی ہے اور اس کو جاننے سے عاجز اور قاصر ہے۔ ایک تیسرا لفظ ہے، ایک چوتھا لفظ ہے تمثیل۔ تمثیل کہتے ہیں تشبیہ کو، یعنی کسی چیز کو کسی چیز سے تشبیہ دینا۔ جیسے ہم اور آپ کسی شخص کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ فلاں فلاں کی طرح ہے، فلاں فلاں کی طرح لمبا ہے، فلاں فلاں کی طرح گورا ہے، فلاں کے ہاتھ فلاں کی طرح ہیں، فلاں کی آنکھیں فلاں کی طرح ہیں۔ تو ایسے اللہ رب العالمین سے تشبیہ دینا، جیسے کہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین سنتا ہے جیسے ہم لوگ سنتے ہیں، اللہ رب العالمین کا چہرہ ہے جیسے ہمارے چہرے ہیں، تو یہ چیز جائز اور درست نہیں ہے۔ آج کا درس یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ باری تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اللہ رب العالمین کے بہترین ناموں اور اس کے اوصاف پر ایمان رکھنے کے ساتھ ساتھ اس کے بہترین ناموں کے صحیح معنی کی تعین اور معنی اور مفہوم کو جاننے کی توفیق دے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو توحید اسماء و صفات پر مکمل انداز میں عمل کرنے والا بنا دے، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ اگلا درس ہوگا جو کچھ اصولوں پر گفتگو ہوگی کہ اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات کو جاننے کے بہترین اصول کیا ہیں جن کو جاننے سے ایک مرد مومن برائیوں سے
اور بڑے سارے فواحش اور بڑے سارے خطرات سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ باری تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو توحید اسماء و صفات پر ایمان لانے والا بنا دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔